السلام علیکم دوستو، یہ جو رسید آپ دیکھ رہے ہیں یہ زین الحسن صاحب کا ہے۔ انہوں نے انیبلرز کا بوٹ کیمپ کے چارجز پے کیے ہیں۔ ان کی آڈیو میں ان کی اپنی آواز میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ پلیز اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو اس کمپنی کی حقیقت کا پتہ چلے۔ میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ جو بھی چیز آپ 30 ہزار روپے میں دے رہے ہیں وہ یوٹیوب پہ فری اویلیبل ہے۔ اس ویڈیو میں قاسم علی شاہ صاحب سے اور ثاقب اظہر صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدارہ اس طرح نوجوانوں کو مت لوٹیں۔ آپ کا جو کنٹینٹ ہے اس کو دیکھیں، آپ کے جو لوگ ہیں ان کو آپ بٹھا دیتے ہیں اور نوجوانوں سے 30 ہزار روپے لے کر اس طرح ان کی تذلیل کرتے ہیں اور ان کا بعد میں یہ فیڈ بیک ہوتا ہے۔ میری یہ اسٹرانگ ریکویسٹ ہے کہ ان کو ریمبرس کیا جائے، ان کے اماؤنٹ کو، اور اس بیچ میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کی ساری اماؤنٹ ریمبرس کی جائے۔ پاکستان میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس نے ان کمپنیز کے ساتھ، امیزون کی جو کمپنیز ہیں جو ٹریننگز کروا رہے ہیں، کانٹریکٹ کیا ہے، ان کے کام نہیں ہو رہے، ان کو کام نہیں سکھایا جا رہا، اپنی آواز ریز کریں، ہمارے چینل پہ آئیں۔ انشاءاللہ ہمارا کام صرف آواز ریز کرنا ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ یہ ہمارا آواز وہاں تک پہنچنا ہے جہاں تک اس کو پہنچنا چاہیے۔ اگر ہم بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ہم پھر فردر اور ایکشنز بھی لے سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ میسج سنیں زین صاحب کا اور ضرور شیئر کریں۔ آپ میری مدد نہیں کر رہے، آپ اپنی مدد کر رہے ہیں، آپ پاکستان کی مدد کر رہے ہیں۔ تو اس آڈیو کو آپ اگر چاہیں آپ فیس بک پہ بھی ڈاؤن لوڈ کر کے گروپس میں بھی اپلوڈ کر دیں، آپ چاہیں تو آپ کے یوٹیوب چینلز ہیں آپ اس پہ اپلوڈ کر دیں، آپ جہاں پہ بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں کیجئے، مدد کیجئے ایک دوسرے کی۔ یہاں پہ ایک پیغام بہت امپورٹنٹ کہنا چاہتا ہوں۔ اسلام میں آپ کو پتہ ہے کہ سود کیوں حرام ہے؟ سود اس وجہ سے حرام ہے کہ جو سود دینے والا ہوتا ہے وہ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے، اس وجہ سے حرام ہے۔ نہیں تو سود میں بھی تو وہی پیسے ہوتے ہیں جو نارمل ایکٹیویٹیز میں، نارمل تجارت میں بھی پیسہ تو وہی رہتا ہے، لیکن سود کے پیچھے جو لاجک ہے وہ یہ ہے کہ مجبور کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اسلام میں ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یہ بہت زیادتی کی کہانی ہے، زیادتی کی کہانی سنیں، ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو، آپ ان فراڈ سے بچیں۔ ہمارا آواز اٹھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کی مدد ہو۔ میری ریکویسٹ ہے ان تمام لوگوں سے جو اس طرح بچوں سے فیس لے رہے ہیں، پلیز ان کے پیسے واپس کر دیں۔ زیادہ تر بیچارے کہیں سے قرض لے کے، کہیں سے ادھار لے کے یہ پیسے جمع کرواتے ہیں۔ ان کا احساس کریں، خدا کے لیے ان کا احساس کریں۔ اللہ حافظ۔ اور آڈیو لازمی سنیں۔ السلام علیکم، میرا نام زین الحسن ہے، میں وی اے بیچ 6 انیبلرز کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ وی اے بیچ 6 میں ایڈمیشن لینے سے پہلے میں نے ای وی ایس کی ایکسیس کے لیے اپلائی کیا تھا، جو کہ مجھے ای وی ایس کی ایکسیس مل گئی تھی۔ اس کے باوجود میں نے بوٹ کیمپ کو پریفر کیا۔ بوٹ کیمپ کو اس وجہ سے پریفر کیا کہ ثاقب اظہر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہاں پر جو ہوگا وہ ٹریننگ سیشن ہوگا، مطلب کہ آپ کو ٹرین کیا جائے گا، آپ کو سکھایا جائے گا کس طرح سے کلائنٹ کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، کس طرح سے کلائنٹ گریب کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے بوٹ کیمپ کو پریفر کیا۔ لیکن جب میں نے بوٹ کیمپ میں کلاسز وغیرہ لینا سٹارٹ کی تو وہ بیسیکلی کلاسز ہوتی تھی، اس میں آپ کو ٹرین نہیں کیا جاتا تھا، نہ سکھایا جاتا تھا، جسٹ ایک لیکچر ڈیلیور کیا جاتا تھا۔ وہ لیکچر جو ڈیلیور کیا جاتا تھا اسی طرح کا تو ای وی ایس میں پہلے سے ہی تھا، تو ان میں کوئی خاص بات نہیں تھی، یعنی کہ یہ کوئی اسپیشل سا بوٹ کیمپ نہیں تھا۔ وہی ای وی ایس والی کہانی جو ہے وہی ڈیلیور کرتے تھے آ کے کلاس میں۔ لیکن اسی دوران 3-4 کلاسز ہوئی ہیں تو میں نے فائور سے نا ایک کلائنٹ کو گریب کیا۔ تو کلائنٹ کے ساتھ جو ہے نا میری نیگوشیشن چل رہی تھی، تو وہ کچھ ریکوائرمنٹس وغیرہ مانگ رہا تھا۔ تو میں نے اپنے مینٹور سجاد نصیر سے رابطہ کیا۔ میں نے کہا سر جی یہ میری کلائنٹ کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، تو آپ بتائیں مجھے کیا کرنا ہے۔ تو انہوں نے بھائی میری بات نہیں سنی ہے، انہوں نے مجھے اگنور کیا۔ تو کوئی مجھے فائدہ نہیں ہوا بوٹ کیمپ میں آنے کا، اور میں اس چیز سے بالکل بھی ایگری نہیں کرتا۔ یہ بالکل جو ہے نا فراڈ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ انہوں نے کچھ لوگ جو ہیں اپنے
ان کا کانٹیکٹ وغیرہ اپنے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر دیتے ہیں کہ ان سے کوئی ٹول وغیرہ لو. اسپیسیفک انہیں بندوں کو کہا جاتا ہے کہ ان سے لو, اور منتھلی جو ہے یہ چارجز کرتے ہیں 4000. لیکن دیکھا جائے تو ان کے یہی بندے کیوں ہیں؟ یہ انہوں نے ایک مافیا بنایا ہوا ہے, یعنی کہ یہ سب ملے ہوئے ہیں. میرا اسی وجہ سے یہ اپنا پیغام دینا چاہتا ہوں ثاقب اظہر صاحب کو کہ میری فیس ریفنڈ کی جائے. تو میں سیٹسفائی نہیں آیا ہوں. آپ نے جو انیبلرز میں بوٹ کیمپ میں ایڈمیشن لینے سے پہلے آپ نے جو باتیں کی تھی, اور لیکن جو اب ہو رہی ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. کوئی ایکسپیکٹیشنز پہ آپ پورا نہیں اترے ہیں. بوٹ کیمپ میں آ کے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا. جو ای وی ایس میں تھا وہی بوٹ کیمپ میں ہے. میرا یہی مطالبہ ہے کہ میں نے 30,000 میرے واپس کیے جائیں, لا کے یہ میرے 30,000 واپس کیے جائیں. کیونکہ بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کچھ ہے اور کر کچھ ہو رہے ہیں. یہ بالکل بھی میں سیٹسفائی نہیں ہوں, اور میرے جو ساتھ والے ہیں اسٹوڈنٹس وغیرہ وہ بھی ان سے سیٹسفائی نہیں ہے. یہ جسٹ ایک لیکچر ڈلیور کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں, اور اس سے بہتر کنٹینٹ یوٹیوب پہ میں آپ کو ڈھونڈ کے دیتا ہوں, وہ آپ کو سکھائیں گے. اس سے بہتر کنٹینٹ یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے. انیبلرز کوئی ایکسٹرا آرڈنری پرفارم نہیں کر رہا. اور بوٹ کیمپ میں آنے سے پہلے ثاقب اظہر صاحب نے کہا تھا کہ بوٹ کیمپ میں آپ کو سکھایا جائے گا, ٹرین کیا جائے گا, آپ جتنی دیر بیٹھ کر مرضی کام کر سکتے ہیں, لیپ ٹاپس پہ ٹریننگ ہوا کرے گی. لیکن یہاں پر تو صرف ایک لیکچر ڈلیور ہو رہا ہے, کوئی ٹریننگ نہیں ہو رہی ہے, کوئی آپ کو یعنی کہ مطلب کہ سکھا نہیں رہے ہیں, جسٹ ایک لیکچر ڈلیور ہو رہا ہے. لیکن وہ لیکچر تو ای وی ایس میں لوگوں کے پاس پہلے سے ہی ہے, لیکن یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام نہیں ہو رہا. اور کوئی یعنی کہ فائیور سے بھی آپ کو مطلب کہ اگر آپ کلائنٹ بھی لے آتے ہو تو کوئی آپ کو سکھاتے نہیں ہے کہ کس طرح سے آپ نے کلائنٹ کے ساتھ بات کرنی ہے, کس طرح سے آپ نے اس کو ڈیل کرنا ہے. جسٹ ایک لیکچر ڈلیور ہو رہا ہے.